السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد وعلی سورہ آل عمران آیت نمبر 132 زیر بحث ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے نزول کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت سے مشروط فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 132 ہم نے بیان کر دی، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 133 بیان کر دی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے میں، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف جانے میں، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس جنت کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ متقین کا لفظ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں 134 میں متقین کی نشانیاں بتانی شروع کی۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ لوگ ہیں کہ جو آسانیوں کے وقت میں بھی اور سختیوں اور مشکلات کے اوقات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ ينفقون، انفاق کرنے والے۔ انفاق یعنی عام طور پر جو اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے خرچ کرنا، لیکن انفاق کا معنی اس سے زیادہ گہرا ہے۔ ہر خرچ کرنا انفاق نہیں کہلاتا۔ انفاق اس خرچ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی خلا کو پر کیا جائے، کسی کمی کو دور کیا جائے۔ یعنی معاشرے میں کوئی خلا ہو، کوئی کمی ہو، اور آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے خرچ کر کے اس کمی کو دور کر دیں، اس خلا کو بھر دیں، یہ انفاق کا صحیح معنی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نیت یہی کرے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں لیکن انفاق نہ ہو، خرچ ہو لیکن انفاق نہ ہو۔ کوئی مثال کے طور پہ امیر آدمی آئے اور کہے کہ یہ جو سامنے ٹائلز لگی ہوئی ہیں میں ان سے اچھے رنگ کی ٹائلز لگواتا ہوں، اور وہ پیسے بھر کے ان ٹائلز کو اکھڑوا دے اور دوسرے رنگ کی، اپنے پسند کے رنگ کی ٹائلز لگوا دے۔
اب اس نے خرچ تو کیا ہے لیکن اس خرچ کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسے خرچ کو جس کی ضرورت نہ ہو انفاق نہیں کہتے۔ انفاق تب ہوگا کہ جب آپ اپنے ارد گرد جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں ضرورت ہے۔ ایک دفعہ بھرے ہوئے پیٹوں کو بلا کر مزید بھرنا، اور ایک دفعہ ہے خالی شکم والوں کا پیٹ بھرنا۔ تو جن کے پیٹ آلریڈی بھرے ہوں اس میں اور ٹھونسنا انفاق نہیں ہوگا، بلکہ جو شکم خالی ہیں ان کو کھلانا انفاق کہلائے گا۔ سوچ سمجھ کر کیا گیا خرچ اللہ کی راہ میں انفاق کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ سوچ کے بھی درجات ہیں۔ جتنی بصیرت زیادہ ہوگی اتنی نگاہ میں گہرائی زیادہ ہوگی، اور اتنا زیادہ انسان تشخیص دے پائے گا کہ مجھے کہاں خرچ کرنا ہے۔ کچھ لوگ ان کی نظر سطحی ہوتی ہے، وہ جلدی جلدی ثواب لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، لمبے کام کی ٹینشن لینے کی سوچتے ہی نہیں ہیں، فکر ہی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک دیگ پکانا، 2 دیگیں 10 دیگیں پکانا اور کھلا دینا، یہ بڑا چند گھنٹوں کا کام ہے، ثواب آپ کی جیب میں آ گیا۔ لیکن آج سے 10 سال بعد میری قوم تعلیمی اعتبار سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے، کیا پلان کروں اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کیسے خرچ کروں، اس بات کی ٹینشن لینے کو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ دنیا کے پلان لمبے لمبے کرتے ہیں، لیکن جو اجر اور ثواب کے مسائل ہیں، دین کے مسائل، اس میں جو چند چیزیں مشہور ہو گئی ہیں ثواب لینے والی، وہی کر کے ثواب لیتے ہیں۔ ملت تعلیمی اعتبار سے مثلا مکتب اہل بیت کی آئندہ نسل تعلیمی اعتبار سے کہاں کھڑی ہوگی آج سے 5 سال بعد، آج سے 10 سال بعد؟ اس ملک کے مختلف اداروں میں مکتب اہل بیت والے اس ملک کی تعمیر میں، ترقی میں رول پلے کرنے کے لیے، کردار ادا کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں، پاکستان کے استحکام میں مکتب اہل بیت کی آئندہ نسل موجودہ نسل سے اور زیادہ بہتر رول پلے کر سکے۔ ادھر سوچنے والے چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی مشکل ملیں گے۔ کیا ضرورت ہے اتنی ٹینشن لینے کی، جب ایک دیگ پکا کر کھلا دینے سے ثواب مل جاتا ہے؟ 10 سال ویٹ کروں میں، اور وہ بھی پتہ نہیں نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نمائندوں کے ذریعے کم بصیرت اور بے بصیرت لوگوں کو باتیں بتا دی ہیں۔ اب ذرا سنیے، روایات میں آیا کہ انسان کا کسی بھی کام کا اجر اس کو اتنا ملتا ہے جتنی اس کی معرفت ہوتی ہے۔ بے معرفت کی 2 رکعت کا اجر برابر نہیں ہے ایک با معرفت کی 2 رکعت نماز کے۔ بعض روایات میں آیا کہ بے معرفت کی 1000 رکعت اور با معرفت با بصیرت کی 2 رکعت، یہ 2 رکعتیں بھاری ہیں اس 1000 رکعت، کیونکہ یہ سمجھدار ہے، یہ چیزوں کو ذہانت کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ایک کو صرف جلدی جلدی ثواب کی فکر ہے، وہ زیادہ سوچنے کی ٹینشن نہیں لیتا، لیکن دوسرا سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، اور اس اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے صبر سے کام لیتا ہے، استقامت سے کام لیتا ہے، اور لوگوں کو ساتھ شامل کرتا ہے۔ ان دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے
تو یہ سمجھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ثواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، پتہ نہیں یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں نے دیگ پکانی تھی پکا دی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دیگ نہ پکائیں، پکائیں، لیکن دوسری طرف توجہ دلوانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ان کے لیے جو گہرائی سے سوچے، بڑے منصوبے بنائیں، بڑے پلان بنائیں اپنی ملت کی بہتری کے، اپنے معاشرے کی بہتری کے، کیا کیا جائے؟ ایک دفعہ چند غریبوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دینا، ایک دفعہ ہے اس طرف بڑھنے کی کوشش کرنا کہ غربت کو کم کیا جائے تاکہ بھوکے کم ہو جائے۔ دیکھیں، اگر ایک جگہ ایسی ہے، زمین ایسی ہے جہاں سے بہت ساری خاردار جھاڑیاں اگ رہی ہیں، ایک دفعہ آپ چند جھاڑیوں کے کانٹے اوپر سے کاٹ دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، 2 دن بعد پھر نکل آئیں گے۔ آپ نے صبح ایک بھوکے کو کھلایا، دوپہر کو پھر بھوکا ہے، دوپہر کو کھلایا، شام کو پھر اس کا پیٹ خالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جڑ باقی ہے جہاں سے بھوکے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ بھوکے کو 1 2 دفعہ 3 دفعہ کھانا کھلا دینا، اور ایک دفعہ اس بھوکے کو کوئی ایسی چیز بتا دینا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، خود کھانے لگے، اور ہو سکتا ہے کل کو دوسروں کو کھلانے کے قابل ہو جائے۔ بس فرق ہے خرچ کرنے میں بھی۔ یہ بھوکے کا ایک ٹائم پیٹ بھرنا یہ بھی انفاق ہے، لیکن غربت کے خاتمے کے لیے پلان کرنا، لوگوں کو روزگار دلوانے کے لیے پلان کرنا، اس کے لیے خرچ کرنا، یہ بہت اوپر کا انفاق ہے۔ اگر آپ کو حدیث کے لفظوں میں سمجھاؤں تو توجہ فرمائیں، ہمارے ائمہ نے ہمیں کیا بتایا؟ فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کے صرف نیت ہی کرتا رہے، نیت کرتا ہوں 100 بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، نیت کرتا ہوں 100 یتیموں کو پالنے کی، نیت کرتا ہوں 1000 لوگوں کو روزگار دینے کی، اور ہلے نہ اپنی جگہ سے، پریکٹیکلی کچھ کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ اس فراڈ کا نام نیت نہیں ہوتا۔ نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جو انسان نے سوچ لیا ہو کہ میں نے کرنا ہے۔ میں آپ کو فرق بتا دوں صحیح اور غلط نیت کا۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ جی میں دوسرے شہر میں جا رہا ہوں، مثلا کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا تاکہ نیت سمجھ میں آ جائے۔ میں کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہوں، میں نے وہاں پہ 5 دن رہنا ہے، میری نماز پوری ہوگی یا میری نماز قصر ہوگی؟ میں نے کہا آپ کی نماز قصر ہوگی اور آپ وہاں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں تو روزے رکھنے ہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا اس کی شرط یہ کہ آپ کی کم از کم وہاں 10 دن رہنے کی نیت ہو، تب آپ کی نماز بھی پوری ہوگی اور آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے رہنا میں نے 5 دن ہے لیکن نیت میں 10 دن کی کر لیتا ہوں۔ رہنا میں نے 5 دن ہے لیکن نیت، یہ نیت نہیں ہوتی، یہ فراڈ ہوتا ہے۔ اس نیت کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ نیت یعنی جو بندے نے ٹھان لیا ہے، اگر ٹھانا نہیں ہے تو وہ نیت نہیں ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے، بہتر ہوتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ مومن جب نیت کرتا ہے تو اس کام کو پورا کرنے کی نیت کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جب کرنے کے لیے اٹھے تو 1000 رکاوٹ رستے میں کھڑی ہو جائے، اور وہ اس کام کو جیسے کرنا چاہتا تھا، یعنی اپنی طرف سے کمی نہیں تھی لیکن رکاوٹیں ایسی آ گئی کہ اس کام کو پورا نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالی جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس نے تو اپنی محنت پوری کی ہے لیکن وہ چیزیں جو اس کی طاقت سے باہر تھی وہ رکاوٹ بن گئی ہیں، تو اللہ اس کو اجر اس پورے عمل کا دیتا ہے، نہ اس عمل کا جتنا اس نے کیا ہوتا ہے۔
محمد صلی اللہ اب آپ دیکھیے ایک دیگ پکانے کی نیت اور مثلا 100 بچوں کو پڑھانے کی نیت حقیقی. پھر کہہ رہا ہوں، مثلا میں ارادہ کروں جتنی میری توفیق ہے، میں آپ ہمیں سے ہر ایک، کہ میں نے یتیم، 1 یتیم، 2 یتیم، 5 یتیم یا غریب مسکین جو نہیں پڑھ پا رہا، میں نے پڑھانا ہے. ایک دیگ کھلانے کا ثواب اور ایک کو پڑھانے کی نیت، آپ دونوں کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے. لہذا انفاق کو اگر ہم کہیں تو اس طرح کہیں گے انٹیلیجنٹ سپینڈنگ. جیسے ایک سرمایہ کار کہیں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو وہ جتنی آپشنز اس کو اویلیبل ہیں انفاق سرمایہ گزاری کرنے کی، سب کو چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں خرچ کروں سب سے زیادہ منافع ہوگا. بابصیرت مومن بھی اپنا مال خرچ کرتے وقت ایسا ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 100 روپیہ خرچ کرنے سے معمولی سا ثواب ملے، لیکن وہی 100 روپیہ اگر انٹیلیجنس سے خرچ کیا گیا ہے، ذہانت سے خرچ کیا گیا ہے، جہاں زیادہ ضرورت تھی وہاں خرچ کیا گیا ہے، تو دونوں نے خرچ 100 روپے ہی کیے ہوں، لیکن اس کا 100 روپیہ بہت اونچا ہو، اس کا 100 روپیہ بہت کم ہو. یہ ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ روایات میں آیا ہے کہ با معرفت کی 2 رکعت نماز افضل ہے بے معرفت کی 1000 رکعت نماز، 100 رکعت نماز. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اب دیکھیے، اب اس آیت کو انفاق کا معنی آپ نے سن لیا. اب دوبارہ آیت کے الفاظ سنیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ متقین ہیں جو جب انفاق کی کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں پھر تنگی میں ہوں یا آسانی میں ہوں اللہ سے کی ہوئی کمٹمنٹ پر قائم رہتے ہیں. اسے قرآن دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی ہی برداشت کیوں نہ کرنی پڑے. یہ مومن ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ کن کے بارے میں بولے ہیں قرآن میں؟ انصار کے بارے میں، جنہوں نے اللہ کے رسول کے کہنے پر اپنی آدھی جائیدادیں، مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر آ گئے تھے، اپنی آدھی جائیدادیں ان کے ساتھ بانٹ لی رسول اللہ کے کہنے پر. تو قرآن نے فرمایا ان کی تعریف کرتے ہوئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں. یؤثرون اردو میں ہم اسے کہتے ہیں ایثار کرتے ہیں. ایثار یہ ہوتا ہے خود بھی ضرورت ہے لیکن مومن بھائی کو بھی ضرورت ہے، خود تنگی کچھ برداشت کر کے مومن کو دینا. آج کل تو اتنا بھی غنیمت ہے کہ بندہ اپنی جیب سے کچھ نکال دے، تنگی نہ بھی ہو رہی ہو، زیادہ ہے اس کے پاس، تب بھی نکال دے، بڑی بات ہے. کجا وہ مومن کہ جو خود بھی ضرورت ہے اس کو لیکن اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو ترجیح دے. یہ ایمان کرواتا ہے جتنی شدت کے ساتھ انسان کے اندر موجود ہو. قوم میں آج کتنی بھوک ہے، کتنے افراد ہیں کہ جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سوچیں تو صحیح، کم از کم توجہ تو رکھیں. اللہ اور رسول کا دیا ہوا اسلام
وہ اسلام نہیں ہے جس میں انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، اپنے آپ کو مومن سمجھے، جبکہ اسے معاشرے کے مسکین نادار طبقے کی، محروم طبقے کی پرواہ نہ ہو، توجہ نہ ہو۔ یہ وہ والا مسلمان نہیں ہے اور مومن نہیں ہے جسے قرآن مومن کہتا ہے۔ قرآن جو پڑھتے ہیں وہ ان کے لیے یہ بات واضح ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک مثال دیتا رہتا ہوں، اور اس مثال دینے سے پہلے پھر کہہ رہا ہوں، اسلام کا اصل ذائقہ، خالص ذائقہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، وہ اللہ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن کے بالکل آخر میں، جسے ہم سورۃ الماعون کے نام سے جانتے ہیں۔ ماعون عام استعمال کی معمولی چیزیں جن کی کوئی بہت بڑی ویلیو نہیں ہوتی۔ مثلا کسی نے کہا یار مجھے بال پین دینا، میں نے لکھنا ہے، اس کی جان نکل گئی، بال پین کیوں دوں گا اس کو؟ کچھ چھوٹی موٹی چیز انسان نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی نشانی بتائی ہے جن کو روز قیامت پر ایمان ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، سنیے اور اس کو یاد کر لیجیے۔ یہ قرآن ہے۔ سورۃ الماعون کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ دین یہاں پر اسی معنی میں ہے جس معنی میں مالک یوم الدین میں ہے، جزا کے دن کا مالک، جس دن اچھے اعمال پر انعام اور برے اعمال پر سزائیں ملیں گی، اسے یوم الدین کہتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ قیامت کو مانتے ہیں یا قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ آپ سب کیا جواب دیں گے؟ ہم مانتے ہیں۔ توبہ توبہ، ہماری کیا مجال ہم قیامت کو جھٹلائیں، ایسا ہی کہیں گے نا۔ لیکن اللہ کچھ اور بتانا چاہتا ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کے پاس جائیں جو ڈاکٹر ہے، وہ آپ سے کہے میں تجھے بتاؤں تو بیمار ہے، آپ کہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہے میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے بیماریاں کیسے پتہ چلتی ہیں۔ بعض بیماریاں جن کے اثرات ظاہری طور پہ پتہ نہیں چل رہے ہوتے، وہ تو ان بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں جن کے آثار جلدی پتہ چل جاتے ہیں۔ وہ آپ سے کہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں تو بیمار ہے، اور تیری بیماری کی علامت یہ ہے، یہ ثبوت ہے کہ تو بیمار ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہا ہے، میں بتاؤں تم بیمار ہو؟ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو بیمار ہے؟ کون سی بیماری ہے؟ قیامت کو نہیں مانتا۔ اس کی پہلی نشانی، اس بیماری کا پہلا سمٹم، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اگر یتیم کوئی اس کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس کو دھکے دیتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، مال کھا جاتا ہے اس کا۔ یہ چیز تو کچھ افراد کو پیش آئے، کچھ کو پیش نہ آئے۔ اگلی آیت، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تجھے بتاؤں کون قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب اس آیت میں آپ غور کریں، اس میں وہ بھی آ گئے جو کھلا سکتے ہیں خود، اور اس میں وہ بھی آ گئے جو خود تو نہیں کھلا سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر کچھ محنت کریں، دوسروں کو اکسائیں تو پھر غریبوں کو وہ کھلا دیں گے۔ اللہ ان کو بھی بیچ میں شامل کر رہا ہے جن کے اپنے پاس مال نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس کا سادہ لفظوں میں؟ کہ وہ قیامت کو جھٹلانے والا ہے اللہ کے ہاں جس کو مسکین کی پرواہ نہیں ہے،
چاہے جیب میں پیسے ہیں اس کی ہیلپ کے لیے، چاہے جیب میں پیسے نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں تمہیں فکر ہونی چاہیے. خود کر سکتے ہو خود کرو، دوسروں کو ترغیب دلاؤ تاکہ آہستہ آہستہ تمہارے معاشرے میں یتیم اور مسکین بے آسرا نہ رہیں. یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، انفرادی لیول پر بھی ہے، اجتماعی لیول پر یتیموں کا، بیواؤں کا، بچوں کا خیال رکھنا. اجتماعی لیول پر یعنی پوری ملکی لیول پر حکومت کی ذمہ داری ہے، ورنہ حکومت قیامت کو نہیں مانتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں ایک فرد سے ہٹا کر، کیا تو نے ان کو دیکھا ہے کہ جو پورے ملک پر حکمران ہیں قیامت کو نہیں مانتے؟ کیوں؟ مسکین مر رہے ہیں بھوکے، یہ ان کے بارے میں صحیح پلان نہیں کرتے. آج جو نان مسلم ہیں، مغربی قومیں، جو میری معلومات ہیں، بیوہ کوئی عورت ہو جائے، ڈائیورسڈ ہو جائے، اس کو فنڈ دیتی ہے گورنمنٹ. حکم اسلام کا ہے، عمل زیادہ وہ کر رہے ہیں. چھوٹا بچہ ایک خاص ایج تک جب تک نہیں پہنچ جاتا، حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کی پڑھائی کو سپورٹ کرتی ہے. مسلمان ملکوں کی حالت دیکھیے. ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تو ایسے بات کرتا، اللہ احمقوں کی جنت میں نہیں رہنے دیتا، باہر نکال لیتا وہاں سے. کہتا ہے یہاں کر کے دکھاؤ وہ کام تاکہ جنت تمہیں سوٹ کرے، جنت کے قابل اپنے آپ کو ثابت کرو، تم جنت میں رہنے کے قابل ہو. تم نے لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا دی، تم اقتدار کی مسندوں پر بیٹھ گئے، تم نے غرباء اور کمزوروں کی زندگیاں جہنم بنا دی، اور تم سمجھتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. میں بار بار ریپیٹ کیا کرتا ہوں سورۃ المدثر کی آیات. جنتی جب جہنمیوں سے سوال کریں گے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اللہ ان کا رابطہ کرائے گا. جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں اس جہنم میں کیا چیز لے کر آئی ہے؟ پہلا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، بے نماز تھے. دوسری ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. مسکین بھوکے تھے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے اکاؤنٹ تو چھلک رہے تھے حرام حلال دونوں سے، لیکن مسکینوں کی ہمیں پرواہ نہیں تھی، وہ بھوکے مرتے رہے. خدا نے کہا جہنم میں جاؤ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ قرآن ہے. اب ایک بندے کو مسکین کی پرواہ ہی نہ ہو، تسبیحاں توڑتا رہے گھر بیٹھ کر، یہ قرآن کا اسلام نہیں ہے. مسلح پھاڑتا رہے، یہ قرآن کا اسلام نہیں ہے. باہر لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو. میں اپنی قبر کو جنت کا باغ، ایسے جنت کا باغ نہیں بنتی قبر. ایک تمثیلی داستان کہیں پڑھی تھی بہت خوبصورت، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کسی نیک شخص نے اللہ سے خواہش کی یا اللہ میں نے جنت دیکھنی ہے اور میں نے جہنم دیکھنی ہے، دنیا میں مجھے دکھا جنت اور جہنم. تمثیلی قصہ ہے سمجھانے کے لیے. اللہ نے فرشتوں کو مثلا حکم دیا جاؤ اس کو جنت بھی دکھاؤ جہنم بھی دکھاؤ. فرشتے نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک جگہ لے کر گیا، ایک بہت بڑا ہال تھا، اس ہال کے اندر لے کے گیا اس کو. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا ایک بہت بڑی میز لگی ہوئی ہے، بہت بڑی میز لگی ہوئی ہے، اور اس پر طرح طرح کے کھانے، نعمتیں، پھل، سب کچھ پڑا ہوا ہے. لیکن جو اس میز کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ بھوکے ہیں، کمزور ہیں، رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں.
کیوں ایسے؟ اس نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ کے ساتھ ایک چمچ بندھا ہوا ہے، لمبا سا، پورا کونی سے آگے یہاں تک چمچ بندھا ہوا ہے۔ اب وہ کسی چیز کو اس چمچ میں ڈال کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہاتھ بینڈ نہیں ہوتا، چونکہ چمچ کو سختی سے باندھا گیا۔ چمچ بینڈ ہوگا تو ہاتھ بینڈ ہوگا، منہ تک آئے گا۔ تو سارے زور لگا رہے ہیں کچھ کھا لیں، کچھ بھی نہیں کھا پا رہے، کمزور ہیں، رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ نعمتیں ساری موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنم ہے، دنیا میں دکھا رہے یہ جہنم ہے۔ پھر اس کو وہاں سے نکالا، دوسرا اس کے ساتھ ایک اور ہال تھا، دوسرے بڑے ہال میں لے کر گیا، منظر وہاں پر بھی وہی تھا، اسی طرح ایک بڑی میز لگی ہوئی تھی اور اس پر طرح طرح کے کھانے رنگ برنگے اور ساری نعمتیں مختلف قسم کی اس میز پر پڑی ہوئی تھی۔ لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے، جو اس میز پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بھی اسی طرح چمچ بندھا ہوا تھا، لیکن حشاش بشاش، سرسبز و شاداب چہرے۔ اس کو تعجب ہوا کہ ان کے بھی ہاتھ اسی طرح بندھے ہوئے ہیں جس طرح ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ نہیں کھا پا رہے تھے، یہ کیسے صحت مند ہیں، ان کے چہرے کیوں چمک رہے ہیں؟ اب جو اس نے غور کیا تو اس نے ایک فرق نوٹ کیا کہ وہ لوگ، ان میں سے ہر ایک خود کھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ یہ لوگ اپنے چمچ سے بھر کر سامنے والے کو کھلاتا تھا۔ ہر ایک چمچ میں بھر کر چیز سامنے والے کو کھلاتا تھا اور سامنے والا اس کو کھلاتا تھا، دونوں کی ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ فرشتوں نے کہا یہ جنت ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، نہ کہ خود غرض اپنے پیٹ بھرنے کے لیے فقط کوششیں کرنے والے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اپنے آپ سے سوال کرتے رہا کریں کہ اگر اللہ کا کامل ترین دین خدا نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، اگر اس کائنات کے بہترین رہنما ائمہ اہل بیت اللہ نے ہمیں ہدیہ دیے ہیں، تو پھر حق یہ بنتا تھا ہر میدان میں، دنیا میں بھی آگے ہوتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن نہیں ہے۔ ہم بالخصوص اپنی بات کریں یا بالعموم ساری اپنی امت کی بات کریں، کیوں ایسی حالت ہے؟ وہ کسی رہنما سے اس کا قول کوٹ کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ کہتا ہے جب میں ہندوستان میں آتا ہوں مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا، اور جب میں مغرب میں جاتا ہوں تو اسلام نظر آتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتے۔ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے، لیکن اس حد تک ضرور ہے کہ ان معاشروں میں انسانوں کے حقوق ہمارے معاشروں سے زیادہ دیے جاتے ہیں، اور یہ نشانی ہے کہ جسے اللہ اپنا دین کہتا ہے وہ دین ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے دین کو کچھ چیزوں کا، کچھ رسومات کا، کچھ ورد، کچھ وظیفے، کوئی صورتیں بار بار پڑھو، کوئی یہ تکرار کرو، لیکن یہ نہ سوچو کہ معاشرے سے بھوک کیسے ختم ہوگی۔ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دیکھیں قرآن کیسا ہے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے کہ جو خرچ کرنے کے عادی ہیں، کمیٹڈ ہیں، اور خرچ بھی کون سا؟ انٹیلیجنٹ خرچ، انفاق، نہ کہ کہیں سے کوئی تقریر سنی، جوش چڑھا، جا کے جناب 10 لاکھ روپیہ کہیں لگا دیا، اس کے بعد 10 سال کے لیے 1 روپیہ دینے سے بھی توبہ کر لیں۔ یہ موڈی ہیں، یہ الذین ینفقون نہیں ہے، یہ متقین نہیں ہے، یہ موڈی ہیں۔ کبھی موڈ آن ہوتا ہے، کبھی موڈ آف ہوتا ہے۔ جب آن ہوتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ اگلی صفت والکاظمین الغیظ، میں نے بیان کیا تھا کچھ۔ کاظمین الغیظ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ غصے کو پی جانے والے۔ یہ
بہت دقیق ایکوریٹ ترجمہ نہیں ہے، چونکہ غصے کو ہر جگہ نہیں پینا ہوتا. کسی کی ماں یا بہن یا بیوی بیٹی ساتھ ہو اور کوئی گستاخی کرے اور یہ وہاں پہ کہے، قرآن میں لکھا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. یہاں غصہ کرنا ہے ورنہ بے غیرت ہے. کہ کچھ ریئیکٹ نہ کرے، جو بھی ریئیکشن مناسب بنتا ہے اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ والکاظمین الغیظ کی تسبیح نکالنے شروع کر دی، وہاں نہیں ہے، وہاں غصہ کرنے کی جگہ ہے. اللہ نے جو چیز ہمارے اندر خلق کی ہے اس کے صحیح سپینڈ کرنے کی، صحیح استعمال کرنے کی جگہ ہوتی ہیں. اور آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جہاں استعمال کرنا ہے وہاں کرو، اور جہاں استعمال نہیں کرنا وہاں خود کو کنٹرول میں رکھو. جو ایسا نہیں کرتے وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، فلان شخص گھر کا شیر باہر کا چوہا. گھر میں جیسے ہی گھستا ہے شیر بن جاتا ہے، دھاڑے مارتا ہے، سہم جاتے ہیں گھر والے، دعائیں مانگنے لگتے ہیں شیر کب نکلے گا یہاں سے، ہماری سانسیں صحیح طرح چلیں گی، کسی بات کا بہانہ بنا کے مارے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں متشدد، مار پیٹ کرتے ہیں گھروں میں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اپنی آواز کو دھیما رکھ، جب ضرورت ہے تب بلند کرنے کی کر، لیکن نارمل گفتگو میں آواز کو دھیما رکھ. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچی رکھ. پھر مثال دی اونچی آواز کی، اور مثال کتنی زبردست ہے، آپ سب نے یہ آواز سنی ہوگی جس کا قرآن نے ذکر کیا. آواز کو دھیما رکھ، کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے گندی آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے. بلا وجہ دھاڑے مارنے والا جو بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے گدھے کی طرح لگتا ہے، تو شیر نہیں لگتا، گدھا لگتا ہے. جہاں دھیمی بات کر، نارمل دھیمی بات کر. لیکن یہاں پر ہمارا فلمی کلچر، پنجابی فلموں کا کلچر دیکھ لیں، ساتھ کھڑے بندے سے بات کرنی ہے، اتنی زور کے دھاڑ مارے گا پورا گاؤں سنے گا، اوے میں یہ کر دوں گا تو وہ کر، اس ساتھ طرح سے بات کرنی ہے اور کسی سے کوئی کنسرن بھی نہیں. اور وہ فلمیں دیکھ دیکھ کے سارے، اب میں نام نہیں لیتا ان کرداروں کے، وہ بن جاتے ہیں. فلموں سے تربیت لے رہے ہیں، گانوں سے تربیت لے رہے ہیں، ہالی ووڈ سے لے رہے ہیں، بالی ووڈ سے لے رہے ہیں، اور اپنے یہاں کے پتہ نہیں لالی ووڈ سے لے رہے ہیں. قرآن سے نہیں لے رہے، حدیث سے نہیں لے رہے. تو فرمایا اونچی آواز گدھے کی آواز. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، جہاں پر پینا چاہیے غصے کو کنٹرول کرنے والے یا غصے کو صحیح استعمال کرنے والے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے غصے کے گھونٹ سے زیادہ میٹھا گھونٹ کوئی نہیں پیا. کڑوا ہوتا ہے، کیوں کہہ رہے میٹھا؟ نتائج کے اعتبار سے. یعنی غصہ آیا لیکن میں نے غصہ کیا نہیں، چونکہ جگہ نہیں تھی، پی گیا، اس کو کنٹرول کرنا پڑا. لیکن اس کے نتائج جب نکلے تو میں نے دیکھا اس سے میٹھا گھونٹ کوئی اور تھا ہی نہیں. اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بعض اوقات تھوڑی سی بات پر غصے میں آ کے لوگ دوسرے قتل کر دیتا ہے بندے کو. دوست آپس میں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں، ایک نے کوئی طنز کیا، اس نے گالی نکال دی، اس نے پستول نکال کے فائر کر دی. اب باقی ساری عمر ذلیل ہو رہا ہے ایک لمحے کا غصہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے. والقاظمین الغیظ، ان کے لیے جنت ہے جو غصے پر قابو رکھتے ہیں. غصہ انہیں استعمال نہیں کر جاتا. بعض لوگ اپنے جذبات سے استعمال ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر جہاں استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کرتے ہیں. جہاں محبت کرنی ہے وہاں محبت کرتے ہیں، جہاں سختی دکھانی ہے وہاں سختی دکھاتے. یہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی نشانی بتائی گئی سورۃ الفتح میں، مشہور آیت ہے جو
محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، جب کفار جو دشمنان دین ہیں ان کے سامنے جاتے ہیں شدت نظر آتی ہے ان کو، رحماء بینہم، اور جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں رحم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہاں پہ الٹا ہو گیا ہے، آج کل کے مسلمان خاص طور پہ حکمران طبقہ انگریز ممالک میں جائیں گے بریشم کی طرح نرم، 32 کے 32 دانت ان کا بس نہیں ہوتا، 4 دانت اور بھی لگوا کے وہ بھی باہر نکال کے رکھے، اتنے نرم اور اتنے خوشبودار بنے ہوتے، اور جب اپنی عوام کی باری آتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے بھیڑیے ہیں، ایسے قومی خزانے کو لوٹتے ہیں جیسے بھیڑیے ہیں، بھیڑیا جیسے بیچاری بھیڑوں پر، بے بس بھیڑوں پر حملہ کرتا ہے اور اس کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، الٹ ہے۔ رحماء علی الکفار اشداء بینہم، آپس میں شدید، اور ان کے سامنے، کفار کے سامنے بھیگی بلی۔ کیوں؟ وہ اسلام نہیں ہے جسے قرآن اسلام کہتے ہیں، وہ اندر ہے نہیں۔ اگر وہ اندر ہوتا، توجہ کیجئے، اگر جس کے اندر وہ اسلام ہوگا وہ اپنے آثار بھی وہی دکھائے گا جو اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ اگر آثار وہ نہیں دکھا رہا جو قرآن میں اللہ نے بتائے ہیں کہ ایمان کے یہ اثرات ہیں، یہ دکھائی دیتا ہے مومنوں میں، اگر وہ دکھائی نہیں دے رہا تو قرآن گویا ہمیں بتا رہا ہے تم مومن نہیں ہو۔ اس بات کو سمجھو۔ مثلا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی عظمت، ان کو معرفت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کی عظمت کا خیال کر کے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اس کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، یعنی ان کو محسوس ہوتا ہے ہمارے ایمان اور زیادہ پختہ ہو گئے ہیں، اور زیادہ قوی ہو گئے ہیں۔ یا مثلا ایک اور جگہ فرمایا انما المؤمنون الذین، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایسا ایمان لائے اللہ اور رسول پر کہ پھر اس کے بعد اس ایمان میں شک نہیں کیا، اور اس شک، بغیر شک والے ایمان کا نتیجہ کیا نکلا، کیا نظر آیا لوگوں کو ان مومنوں میں؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی نہ اپنے مالوں کی پرواہ کی اللہ کے راستے میں کوششیں کرنے کے لیے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے۔ یہ قرآن کا لفظ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس مومنوں کی، متقین کی ایک نشانی کیا ہے؟ والقادمین الغیظ۔ بس اگر میرے سمیت ہم میں کوئی اس وقت ایسا بیٹھا ہے کہ جس کو غصے پر کنٹرول بھی نہیں ہے اور اس کو فخر بھی ہے میرا غصہ تو کیا بات ہے، اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا غصہ کیا بات نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنا، تمرین کروانی، سوچ کے جانا ہے۔ بندہ سوچے کب مجھے غصہ آتا ہے، مثلا بیوی کی کس بات پہ غصہ آتا ہے، بچوں کی کس بات پہ غصہ آتا ہے، دوست کی کس بات پہ غصہ آتا ہے، کلیگ کی کس بات پہ غصہ آتا ہے، فلان مومن کی کس بات پہ غصہ آتا ہے۔ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یہ آنا چاہیے سے کیا مراد ہے؟ ایک وہ غصہ آنا ہے جس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، غصے کی کیفیت پیدا ہو جانا، اس کا کچھ گناہ نہیں، اس کا اظہار، کچھ برا کہہ دینا، ہاتھ اٹھا دینا، کچھ کر دینا، یہ گناہ ہے۔ اور یہ وہی کرتا ہے کہ جو اس غصے کو کنٹرول نہ کر پائے، کنٹرول میں نہ رکھ پائے۔ تو پہلے سے تصور کر لیں کہاں مجھے کب کب غصہ آتا ہے، اور خدا سے دعا بھی کریں اور ارادہ بھی مانگیں، اس سے ارادہ کر بھی لیں، صحیح والی نیت کر لیں، اور توجہ رکھیں کہ اب کی بار جب وہی مسئلہ ہوگا میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے چپ رہنا۔ شروع میں سخت ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ ایسی توفیق دے گا کہ بعد میں آسان ہو جائے گا غصے کو
کنٹرول کرنا. صلوات پڑھیں محمد والے. اگلی صفت متقین کی انفاق ایک، غصے پر کنٹرول، والکاظمین الغیظ دو، تیسری والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دینے والے. اس پر تھوڑی سی تفصیلی بات جو کہ کرنے والی ہے انشاءاللہ کل کروں گا. اشارہ کر دیتا، ہر غلطی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو معاف کر دیا جائے. بعض غلطیاں نہیں ہوتی، مستیاں ہوتی ہیں، کرمنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ کی جاتی ہیں. اس کا سدباب کرنا جو مناسب طریقہ ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات سزا دینی ضروری ہوتی ہے. اگر نہ روکا جائے سزا کے ذریعے تو یہ بڑا بدماش بن جائے گا. اس کے لیے نہیں کہہ رہے والعافین عن الناس. ایک بندہ دوسرے کو قتل کر دے، جج کے سامنے کھڑا ہو، جج سزا دینے لگے، وہ کہے قرآن میں متقین کی نشانی ہے والعافین عن الناس، مجھے معاف کرو اگر متقی ہو. تو یہ وہ جگہ نہیں ہے والعافین عن الناس. والعافین عن الناس یعنی جہاں معافی کی گنجائش ہے وہاں پھر پکڑ نہیں کرتے، معاف کر دیتے. کیس ٹو کیس حالات، مختلف حالات میں یہ مسئلہ فرق کرتا ہے. کہیں سزا دینی ضروری ہوتی ہے اور کہیں معاف کرنے کے اثرات اچھے ہوتے ہیں. خدا کی رضا اگر انسان اپنے کاموں میں اپنے ذہن کو پریکٹس کروائے، میں نے خدا کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اللہ اسے گائیڈ کر دیتا ہے، اس کے دماغ کو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، ہم حتماً ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں. کس جگہ تو نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے خدا اسے توفیق دے دیتا ہے، لیکن پہلے وہ کوشش کرے. گھر بیٹھے بیٹھے ان چیزوں کی پی ایچ ڈی وہ نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. والعافین عن الناس لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے. اس آیت میں 134 میں یہ 3 صفات بیان کی اور 3 صفات بیان کر کے فرمایا آخر آیت میں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یحب یعنی اللہ ان کا محب ہے. بس اللہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے خدا مجھ سے محبت کرے تو خدا نے راستہ بتا دیا. اگر صفات یہ والی ہیں جن صفات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان صفات والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اچھی صفات والے اچھے اعمال کریں گے ظاہر، اور اچھے عمل کرنے والے کو عربی میں کہا جاتا ہے محسن. جو آیت ہے نا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ احسن عملا سے محسن ہے. محسن یعنی اچھا عمل کرنے والا. واللہ یحب المحسنین. جب بھی اس آیت پر کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پہنچتا ہوں یا کسی درس میں یا کسی مجلس میں اس آیت پر پہنچتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سید سجاد ذہن میں نہ آئے. اس آیت سے جڑا ہوا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے. جو ہمیں یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ کیا مطلب تھا اللہ کے رسول کی اس بات کا کہ جب فرمایا میرے اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں. امام کا ایک غلام یا کنیز کوئی چیز لے کر
پانی یا کوئی چیز امام کو دینے کے لیے آئی، اس کو ٹھوکر لگی اور اس برتن کے اندر جو کچھ تھا وہ امام پر گر گیا۔ امام سجاد نے اپنے چہرہ مبارک کو اوپر کیا، اس کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنے ائمہ کے غلام بن سکے۔ غلام بھی کیسے؟ جیسا یہ ہے، غلام تھا یا کنیز تھی، بہرحال جیسے ہی امام نے دیکھا اس نے فوراً کہا والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ غلام بھی قرآن والے۔ کون سی آیت پڑھی؟ یہ والی آیت پڑھی، اس کا یہ حصہ پڑھا، یعنی وہ سمجھی کہ امام کو مجھ پر غصہ آیا ہے، لیکن چونکہ غلطی میری نہیں ہے تو کیا کہا؟ والقاظمین الغیظ۔ امام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے غصہ نہیں ہے۔ وہ رکی نہیں، پھر کہا والعافین عن الناس، آیت کو جاری رکھا۔ اب ایک ایک حصہ وہ پڑھ رہی ہے، اس کا جواب امام کیسے دیتے ہیں توجہ فرمائیں۔ اس نے کہا والقاظمین الغیظ، امام کے چہرے سے ناگواری کے اثرات ختم ہو گئے، مسکراہٹ آ گئی۔ والعافین عن الناس، امام نے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا، اس غلطی کو معاف کر دیا۔ وہ رکی نہیں، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب کیا کریں؟ اس کا کیا جواب دیں؟ مولا نے بغیر کسی تردد کے فرمایا جا اللہ کے راستے میں تجھے آزاد کر دوں۔ واللہ یحب المحسنین، ایک ایک حصہ وہ بولتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کی مناسبت سے دین کا یہ وارث، قرآن کا یہ وارث اسے جواب دیتا گیا۔ یہ ایام ماہ سفر کے ایام انہی کے تذکرے کے ایام ہیں۔ سید سجاد، ہم اگر سوچیں تو شاید بی بی زینب سے بھی زیادہ جو ظلم و ستم اور تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے اور جو صبر کرنا پڑا ہے وہ سید سجاد ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ جب عورتوں کا ساتھ ہو، بیویوں کا ساتھ ہو، تو اس وقت اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے، کوئی توہین ہو جائے، تو مرد کی غیرت کا کام ہوتا ہے عورتوں کا دفاع کرنا۔ لیکن خدا جانے کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک اور پھر شام کے اندر دربار میں پیشیوں تک سید سجاد نے یہ توہین کس طرح برداشت کی۔ کتنا صابر تھا اپنے صابر بابا کا یہ بیٹا۔ کسی نے امام سے جب سوال کیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں آپ پر آئی، آپ سنتے رہتے ہیں جب بھی یہ سوال ہوتا تھا امام کربلا کا نام نہیں لیتے تھے، شام کا نام لیتے تھے، اور ایک بار نہیں 3 بار تکرار فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ کیوں ایسا تھا؟ ایک شخص کو امام شام کی رودات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے شام کے اندر ہم پر کیا ظلم کیے گئے۔ مجھے اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہمیں جب دمشق میں اس دروازے سے داخل کیا گیا جہاں پر سب کو جمع کیا گیا تھا، لوگ ہمیں اپنی زبانوں سے طعنے دے رہے تھے۔ کچھ لوگ جو ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی چیز لے کر کھڑے تھے، اگر ہاتھ میں پتھر تھا تو پتھر مارتے تھے، مجھے بھی مارتے تھے، میری پھوپھی زینب کو بھی پتھر مارتے تھے، اور اونچا اونچا کہتے تھے یہ باغی لوگ ہیں، یہ باغیوں کا قافلہ ہے۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے ایسا کیا
کہ ہمیں ایک ایسے محلے میں لے گئے دمشق میں جہاں پر مسلمان نہیں یہودی رہتے تھے، اور وہاں جب ہمیں لے جایا گیا تو ان لوگوں نے اعلان کیا یہ علی کی اولاد ہیں، علی جس نے یہودیوں کو قتل کیا تھا، آ جاؤ جس نے علی کی اولاد سے بدلہ لینا ہو، یہ علی کی اولاد ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، جس نے بدلہ لینا ہو ان سے بدلہ لے لے۔ اے پوچھنے والے، جب ہمیں اس محلے سے گزارا گیا تو عورتیں اپنی چھتوں پر چڑھ کر اپنے گھر کے اندر جو کچھ تھا ہمارے اوپر پھینکتی تھی، کچھ ہمارے اوپر آگ کے انگارے پھینکتی تھی۔ ایک عورت نے ایک انگارہ پھینکا جس کی وجہ سے میرا حمامہ جل گیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک ایسی جگہ پر ٹھہرایا گیا جہاں پر لوگوں کا گزرنا بہت زیادہ تھا۔ وہاں سے جب لوگ گزرتے تھے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، لوگ رک کر ہماری طرف اشارہ کرتے تھے، میری پھوپھی اماں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ عزادارو بس ایک اور جملہ بول دوں اس دربار کی پیشی کا، کہ جب دربار میں پیشی ہوئی تو کیا ہوا؟ ایک دفعہ یزید نے کسی بات پر حکم دیا سپاہیوں کو کہ بی بی زینب کو جا کر قتل کر دو۔ جب بی بی زینب کے بارے میں یہ حکم سنا، بی بی فضہ تلواروں کے اور بی بی زینب کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی تب تک تم رسول زادی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک فضہ زندہ ہے۔ عزادارو یہ بات سنیے گا، اب جب فضہ درمیان میں آئی تو بی بی فضہ کے قبیلے کے کچھ لوگ یزید کے دربار میں بیٹھے تھے، ان کی غیرت کو جوش آیا، اٹھ کر کھڑے ہوئے، تلواریں نیاموں سے نکال لی اور للکار کر کہنے لگے کہ فضہ ہمارے قبیلے کی خاتون ہے، خبردار کسی نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ یہ جملہ سنا علی کی بیٹی نے مدینہ کی طرف رخ کیا، آپ پر سلام ہو ہمارے جد رسول اللہ، آ کر دیکھیے آج بی بی فضہ کی حفاظت کرنے والے تو موجود ہیں، ان کے لیے غیرت کھانے والے تو موجود ہیں، لیکن اے ہمارے نانا آپ کی رسول زادیوں کے لیے غیرت کھانے والا کوئی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کے صدقے قرآن و اہل بیت کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان ایام میں ان قلیل بہت تھوڑی عبادات کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے قبول فرما، یہ ناقص ہیں انہیں کامل کر کے قبول فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے، قرآن کریم کے صدقے ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہماری ملت شہداء کو پروردگارہ جوار پنجتن پاک میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، امام حسین کی عزاداری کی حفاظت کرنے کی اس امانت کو اگلی نسلوں کو صحیح طور پر منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو لوگ بھی مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو، اس دنیا کی ہوں یا اس دنیا کی ہوں، ہم سے بہتر جانتا ہے۔ پروردگار تمام مشکلات کو ثقلین کے صدقے میں حل فرما، دنیا و آخرت میں قرآن و اہل بیت کا دامن، ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔